کردن اگر کوئی لمحہ انہاں دے تے ایسا گزرے ہا جڑا اللہ دی یاد تو دور راوے نا تو آدھیاں یار اے لمحہ ساڈے تے زندگی دے وچ سب تو اوکھا گزرا ہے سب تو اوکھا گزرا ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ او اپنے کمرے چوں مسجد والے پاسے آندے پین اے مہر منیر شریف دے وچ اے گل لکھی ہوئی ہے تے ملفوظات شریف وچ فرمایا گیا کہ رستے دے وچ ایک مجذوب بیٹھا ہے آپ دے ملفوظات وچ رستے دے وچ ایک مجذوب بیٹھا ہے اس آکھا اے مہر علی آج بہت تعداد تھوڑی ہے آپ مسکرا پین ایک آپ دے نال خادم ہائی اس آکھا اس کے آکھا ہے اس دی گل سانو سمجھ نہیں آئی پیر میر علی شاہ سے فرمایا اس جو آکھا ہے ٹھیک آکھا ہے اس مجذوب دی ہر گل دے اوتے اعتراض نہیں کرنا چاہیے دا فقیراں دی کوئی گلاں اے جیاں وی ہوندیاں کہ جڑیاں صرف او سمجھ سکدے یا سمجھنا والے سمجھ سکتے ہیں ہر بندہ اس تک نہیں پہنچ سکتا وہ ایک خاص اشارہ ہوندا ہے آج بہت تعداد کم میں پیر میر علی شاہ صاحب مسکرا پہ خادم پوچھے کیا دے آپ نے فرمایا اس بندے جو آکھا ہے ٹھیک آکھا ہے کیوں آکھے اس واسطے اگے میں فجر دی نماز تو بعد اسماء جمالیہ دا ورد اللہ دے اسماء دا ورد رحمان رؤوف کریم رحیم سلام اسماء جمالین انہاں دا ورد میں بہت زیادہ کردا ہم فجر جو ہی اٹھدا ہم تہجد تو گھن کے ڈیں ابھردا تک تے آج بندے اٹھیچے نہیں ڈیں ابھر دے لے حالانکہ درمیان والا وقت بہت زیادہ انہاں دے کولو وافر مقدار ہے چوندا آئی تو بہت زیادہ میں کثرت نال ورد کردا ہم بہت زیادہ آج اٹھیچا لیٹ ہاں یا کوئی ہور مصروفیت بنی ہے تو میں آج او ورد تھوڑا کیتا ہے اس جڑا آکھا ہے کہ آج تعداد تھوڑی ہے کہ مقصد ہے کہ اس واسطے کہ جس وقت بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے جتنے اس دے منہ چوں حرف نکل دین اتنے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا کر دیندا ہے تو ساکھ سوئے تا نمی گل آئی گئی منہ چوں حرف تے فرشتے یہ مسئلہ ہی تو سنو ہے نا قربانی شریف دے ہوتے کہ قطرۃ دمعن کہ جڑا اساں جانور ذبح کردے ہیں اس جانور دے ذبح کردے وقت جڑا خون نکل دے اس خون دے ہر قطرے دے بدلے اللہ تعالیٰ 10 فرشتے پیدا کرے دے جڑا خدا وحدہ لا شریک خون دے قطراں دے بدلے فرشتے پیدا کر سکدا ہے وہ مقدس الفاظ دے حروف دے بدلے بھی ملائکہ تے فرشتے پیدا فرما سکدا ہے خون دے بدلے تو فرشتے پیدا کریندا پیا تے مقدس الفاظ دے بدلے اللہ تعالیٰ کنے فرشتے پیدا نہ کر سی تو فرمایا گیا کہ جڑا اس آکھا اس ٹھیک آکھا ہے کیوں آکھے اس واسطے کہ میں اللہ تعالیٰ دا ورد بہت تھوڑا کیتا ہے تے وہ یہ ورد تھوڑا تھے تو فرشتے تھوڑے پیدا تھے اگے آسے پاسے میرے فرشتے زیادہ ہوندے ہیں فرشتے زیادہ ہوندے ہیں یہ بندہ فقیر مجذوب و فرشتہ نو دے دہائی کہ بہت زیادہ تعداد فرشتے آج وظیفہ تھوڑا ہویا ہے ورد تھوڑا ہویا ہے جلے ورد وظیفہ تھوڑا ہویا ہے فرشتے تھوڑے پیدا تھین آج اس نو فرشتے تھوڑے نظر آندے پین اس ہور کئی تعداد دیر اشارہ نہیں کیتا اس جڑا اشارہ کیتا ہے وہ کس جانب کیتا ہے فرشتہ دی جانب کیتا ہے کہ اے مہر علی آج تعداد تھوڑی ہے آج تعداد تھوڑی ہے تعداد کم میں تعداد گھاٹے آکے اس تعداد تو مراد کس دی تعداد ہے ملائکہ تے فرشتہ دی تعداد ہے ملائکہ تے فرشتوں دی تعداد ہے تو فرمایا گیا کہ جس وقت بندہ کوئی بھی ہے یہ اولیاء نال خاص نہیں نا اگر اساں ورد کر دے ہیں تو اللہ تعالیٰ اساڈے ورد وچوں بھی ملائکہ قدسی فرشتے نورانی مخلوق اللہ تعالیٰ اس دے بدلے پیدا فرمائندا ہے تو اولیاء کاملین دا اے کیا جی طرز عمل رہے ہے طرز زندگی رہے ہے کہ وہ کیا کر دیں وظائف 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 اللہ 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 بس اور کچھ بھی نہیں صرف اور صرف جس وقت کوئی انہوں نے مشکل در پیش آئیے انہوں کدے رجوع کیتا ہے صرف اور صرف اللہ دے رجوع کیتا ہے تو فرمایا گیا حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ بعض بندہ نو انہوں دا نام ہی نہ آندا تے پہچان کے آئی کہ جس وقت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ لنگے ویندیوں میں نہ تے بندے کے آدیان جٹ عام جڑے ہوں دیان جٹ مزاج دے لوگ پیر سواگ رحمت اللہ علیہ لنگے ونجنا تے او بندے کیا دیاں جڑے کھیتاں دے اندر کام پہ کرے نے اونیاں او کیا دیاں او ویندا پیا ہندوؤں نو کلمہ پڑھاون والا انہاں نائیاں دا نا
کہ آپ دا نام کہ ہے غلام حسن، نہیں پتہ انہوں نہیں پتہ یہ دا نام کہ غلام حسن، آپ دا نام ہے غلام حسن، لیکن انہوں نے نام نہیں آندا، وہ کیا جان او ویندا پہ ہے ہندوؤں نو کلمہ پڑھاون والا، او لنگا ویندا ہے۔ تو دیکھو تعارف دیکھ، اے تعارف ہوئے او ویندا پیا ککڑ بھڑاون والا، او ویندا پیا جوا کھیڈن والا، او ویندا پیا کہ آجی مقصد ہے کہ سود کھاون والا، او ویندا پیا لوگاں دے کہ آجی حقوق ضابط کرن والا، اے تعارف دیکھ تے اے تعارف دیکھ، او ویندا پیا ہندوؤں نو مسلمان بناون والا، او جا رہا ہندوؤں نو کلمہ پڑھاون والا۔ آپ تقابلی جائزہ دے، آپ آمنے سامنے رکھ، اے تعارف سامنے رکھتے، اے تعارف ہی سامنے رکھ، کہندہ تعارف انہا الفاظ نال تے انہا جملہ نال ہوئے، کتنی شرمندگی ہے، تے کہندہ تعارف اس انداز دے وچ ہوئے کہ ہیں جی غیر مسلمانوں کلمہ پڑھاون والا، غیر مسلمانوں مشرف با اسلام بناون والا، تے خاص قسم دا اللہ والا دا تعارف آئی۔ پیر میرلی شاہ صاحب دا آسو پاسو فرشتان دی کسرت دے نال تعداد ہوئے، اے انہاں دا تعارف آئی، تے جنہاں تعداد کم آئی تا فقیر بول بھی ہے، خاموش نہیں رہا، کوئی گل دیکھے تے خاموش رہے، وہ فقیر کڑی گل دے، فقیر بول پہ ہے، فوراں بول پہ ہے، اسا کہ بس آج لگتا ہے کہ تعداد فرشتان دی تھوڑی ہے، اس واسطے کہ وظیفے تھوڑے تھے، تو معلوم تھیا نیک لوگاں دا تعارف اچھے انداز دے وچوں دا آئی۔ تا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف دے اندر ان لوگاں دا تعارف کس انداز دے اندر کرایا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سبحان اللہ، اونچی آواز نال قرآن شریف ہے کہ جس وقت بھی کوئی نہ دے ہوتے مشکل آوے، صرف اور صرف قرآن نو سامنے رکھ دیں، قرآن تو آسے پاسے تے جاندے بھی نہیں، صرف اور صرف رحمان نو سامنے رکھ دیں، رحمان تو آسے پاسے تے جاندے ہی نہیں۔ حضرت پیر بارو صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کتھا ہی گئے تے انہاں روٹی آکی جڑی کل والی روٹی ہے وہ دیو، کل والی روٹی کیوں آکے اس واسطے کہ جڑا بندہ پکاون والا ہے، پکاون والا جڑا ہی ہے، میں نہیں پتہ کون ہے، کوئی باورچی ہے کوئی بھی ہے، پکاون والا ہے، انہاں دا نظریہ دیکھ، انہاں دی سوچ دیکھ، اے پیر سواگ دے خلفاء دے وچوں ہیں آکے کل والی روٹی آکے کیوں آکے اس واسطے کہ جڑا بندہ پکاون والا ہے، آج دی بنسبت کل جڑی گزر گئی ہے، کل اس دے گناہ تھوڑے ہن، کل گناہ تھوڑے ہن، ایک اپنے اندر اساں تھوڑی یہ جاتی پاؤں جڑے کل تو گھن کے آج تک اساں گناہ کر چکے ہیں، غیبت، جھوٹ، بری نظر، بری نیت، ہن کل تا سارے تھوڑے ہن گناہ آج ودھے کھڑے ہیں، تا فرمایا جڑا پکاون والا ہے کل اس دے گناہ تھوڑے ہن، کل اس دے گناہ کم ہن، وہ روٹی دیو جڑی اس دے گناہ تھوڑے ہن تے اس پکائی آئی، آج تا ودھے کھڑے اس۔ تو مقصد ہے کہ انہاں دا نظریات، انہاں دی سوچ صرف اور صرف دینی، اسلامی، شرعی، اس تو علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوندی، صرف اور صرف ہے۔ حضرت ذوالنون مصری بہت بڑا ولی کامل ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بالکل بیمار ہو گئے، حضرت ذوالنون مصری بیمار ہو گئے، جو دور غیر مسلمین دا اس وقت غلبہ آئی، بادشاہ نے اپنا ایک طبیب حکیم عیسائی آئی، عیسائی حکیم مسلمان نائی، عیسائی حکیم اس نے ذوالنون مصری دے علاج واسطے بھیج چھوڑا کہ وہاں علاج کر کے آ، کہندا ذوالنون مصری دا ٹھیک ہے جی، علاج دوتے بادشاہ نے مقرر کر چھوڑا اس حکیم نو، تے اس حکیم نے کافی دن آکھ یا کافی مہینے آکھ ذوالنون مصری دا علاج کیتا، علاج، دوا، دارو، علاج، معالجہ، پتہ نہیں کہ اس کیتا، اپنی حکمت دا نچوڑ کٹ کے رکھ دیتا، لیکن اس نو آرام نہ آیا ذوالنون مصری نو۔ اسا کہتا بادشاہ میرے کو لی عہدہ ہی گھن سی، اس واسطے کہ اس آقا تو بہت بڑا طبیب حاذق ہے، بہت ماہر حکیم ہے،
تے ذنون مصری اس دے تے میری سلطنت پہ چل دی ہے، اے اللہ اللہ کردا ہے تے اسے دے تے سلطنت پہ چل دی ہے۔ اس واسطے تو اس دا علاج کرتے اگر اس نو آرام نہ آیا تے تینوں میں اس عہدے تو فارغ کر دے سا، عہدے تو برطرف کر دے سا۔ حضرت تھوان تا آرام نہیں آندا پیا، کسے کونے دے اتے تھوڑی دوا ہے مینوں نہیں پتا، مینوں حکم کرو میں دوائی گھن کے آ ویسا۔ زمین دے ابتدا تو لے کے آخر تک حکم کرو کہ فلاں دوائی میں اگر استعمال کرا تے مینوں آرام آ ویسی، مینوں حکم کرو میں چند دنہ دے اندر حاضر تے پیش کر دے سا۔ آپ نے فرمایا ہک شے نال من آرام آ سکدا ہے، ہک شے نال، ہکے نال کیڑی شے نال؟ کہ تو مسلمان تھی وانج تے من آرام آ ویسی، ہکے شے نال من آرام آندا ہے۔ کیا جی خوش تھی گیا حکیم، اسا کہا اچھا ہے تو مسئلہ حل ہو گیا، دسو جناب کس شے نال آرام آندا ہے؟ میں حاضر ہاں۔ کیڑی دوائی نال؟ میں حاضر۔ اسا کہا ہک شے نال من آرام آندا ہے، کس نال؟ کہ تو مسلمان تھی ونج، کلمہ پڑھ، مشرف با اسلام ہو، من آرام آ ویسی۔ اس سوچ کی تھی اسا کہ بس یہ تو مسئلہ ہی کونی، سنو مت میری زبان چو کلمہ۔ اس کلمہ پڑھا، مشرف با اسلام تھیا، دائرہ اسلام میں داخل ہویا، دائرہ اسلام دے وچ داخل ہویا۔ حضرت ذنون مصری اٹھی کے باہر گئے، ذنون مصری اٹھی کے باہر گئے، کیونکہ اسا کہا تو کلمہ پڑھ تے میں ٹھیک تھی ویسا، یہ میری دوا ہے۔ ہن دیکھ اولیاء دی نظر، اولیاء دا مطمع نظر، اولیاء دی اول تا آخر سوچ اور نظریہ کے ہائی۔ تو مسلمان تھی من آرام آ ویسی، وہ مسلمان تھی یا جنون مصری اٹھی کے باہر گیا۔ اس آکھا کہ تھوان سہارے نال اٹھامنا پوندا، ہن آپ آکے آرام آ گیا ہے، آرام آ گیا ہے۔ اس حکیم آکا حضرت میں بڑی خوشی ہے، بہت خوشی ہے، اس لیے کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ ذنون مصری مسکرا پڑے، فرمایا در حقیقت میں ٹھیک نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو چکے ہو، اس لیے کہ پہلے تم دوزخی تھے اب جنتی بن گئے ہو، پہلے جہنمی تھے اب خلد کے مہمان بن چکے ہو، پہلے شیطان کے راستے پر تھے اب رحمان کے راستے پر چل گئے ہو۔ ذنون مصری پہلے بھی ٹھیک تھا، ذنون مصری اب بھی ٹھیک ہے، تم اپنی خبر لو، پہلے کافر تھے اب محمد کے غلام بن چکے ہو۔ اپنی خبر گھن، میں تو ٹھیک نہ تھیا، میں تو پہلے ٹھیک ہوں، تو ٹھیک تھی گئی ہے۔ اس حکیم سوچ کی تھی، اسا کہا گل تو ٹھیک ہے، واقعی میں ٹھیک تھی گیا، کیونکہ میں ہلہ ودا ہوں نا، ہلہ ہویا بندہ اپنی جھاتے آ وجہ تو تسا آتے نو یار ہن ٹھیک ہے، یار ہن ٹھیک ہے۔ تو ذنون مصری نو آکھا جلے اٹھی کے باہر گئے، تو اس حکیم آکھا ذنون مصری نو کہ من بڑی خوشی ہے جی تسا ٹھیک تھی گئے ہو۔ وہ اگو کھل پیا ذنون مصری اللہ دا فقیر، اس کا سوچ کر میں ٹھیک نہ تھیا، میں تو پہلے ہی ٹھیک ہم، در حقیقت تو ٹھیک تھی گئی ہے، در حقیقت تم ٹھیک ہو چکے ہو، اس لیے کہ ان کی سوچ اور ان کا نظریہ پورا ہو گیا تھا جو ذنون مصری کا تھا۔ انہاں دی سوچ کے آئی لوگاں نو راہ راست گھننا منا، لوگاں دی زبان دوتے ہے جی گالم گلوچ ختم کر کے اللہ اللہ دا ورد کرنا بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لفظ اللہ دی اتنی برکت ہے، جس وقت بچہ پیدا تھیندا ہے وہ روندا ہے، فرمایا خوراک منگدا ہے نہیں، دودھ نہیں، کیوں؟ کہ اس واسطے وہ روندا ہے اللہ دے نام سنن واسطے، حدیث شریف ہے اللہ دے نام سنن واسطے وہ روندا ہے، او دی روح بے تاب ہے، اس واسطے کہ روزے الست دے وچ اللہ اللہ وہ سندا رہیا ہے، عالم ارواح دے وچ اللہ اللہ تھیندی ہائی تے روحاں ساریاں اللہ اللہ سن دیاں ہن، اس واسطے فرمایا کہ اس نو آواز نہیں پئی سنی دی باہر آ گیا ہے۔ اس واسطے حضور نے فرمایا بچہ جس وقت پیدا تھی وے تے اذان دیون دے وچ تاخیر نہ کیتی کرو بلکہ تعجیل کیتی کرو، اذان دیون دے وچ دیر نہ کیتی کرو بلکہ جلدی کیتی کرو، اس واسطے کہ بچے دے رومن دا مقصد بھی یہ ہے کہ کوئی ہووے ہا تے اللہ دا نام چاہے ہا، کوئی ہووے ہا تے اللہ دا نام چاہے ہا۔ اے بزرگان دین، اے اولیاء کاملین، انہاں دا نظریہ، انہاں دی سوچ محض اور محض صرف اور صرف یہی آئی کہ لوگاں نو راہ راست تے لے کے آنا،
لوگاں نوں راہ راست دوتے لے کے آنا، جیسا کہ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرمایا گیا کہ اللہ دے ایک ولی کامل حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ، اے امام باقر رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل دے وچوں آن۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ، حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بندہ آ گیا، حضرت امام باقر دے کول آ کے پوچھدا پیا آ کہ حضرت من ایک گل سمجھ نہیں آندی۔ کیڑی گل نہیں سمجھ آندی؟ آ کہ من سمجھ اے گل نہیں آندی کہ ہر وقت تساں جیڑی اللہ دے کول دعا منگدے ہو او وحدہ لا شریک تھوڑی قبول کر گندا ہے، جیڑی تساں دعا منگدے ہو وہ اللہ تعالیٰ قبول کر گندا ہے۔ ایدی کی وجہ ہے تے اساں جڑیاں دعاواں منگدے ہیں او دعاواں ساڈیاں اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول نہیں تھیندیاں۔ اے امام باقر رحمت اللہ علیہ دے کولوں بندہ مسئلہ پہ پوچھدا ہے جڑا اے مسئلہ ساڈے دل دے وچ بھی اٹھیدا رہندا ہے، جڑا اے مسئلہ ہر بندے دے دل دے وچ بھی اٹھیدا رہندا ہے، بھئی واقعی گل تے ٹھیک ہے۔ انہاں دے منہ چوں نکلن والے الفاظ فوراً اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول فوراً قبول دی ویندے تے اساں مانگ مانگ تھک ویندے ہیں تے ساڈی زبان تھک ویندی ہے تے او الفاظ او دعا اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول نہیں تھیندے۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ دے کول اے مسئلہ اس بندے نے پوچھا، اس واسطے کہ مسئلے پوچھن دے وچ کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، مسئلے پوچھن دے وچ کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اس واسطے کہ اگر شریعت دے وچ اگر مسئلے دے وچ اگر اسا شرم کرسوں تو بات راہ راست سانو میسر بھی نہ آسی، وہ تو شرم دے تلے دبی رہ ویسی، شرم دے تلے چھپی رہ ویسی۔ اس واسطے فرمایا کہ مسئلے دے اندر شریعت دے اندر دین دے اندر اسلام دے اندر کوئی شرم نہیں۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ آپ دے کول پوچھا وجہ کے وے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف وچ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ کوئی بھی دعا منگے تو میں اس دی دعا سندا، تو سندا تو اللہ تعالیٰ ساری بھی ہے، لیکن قبول اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کردا؟ اے امام باقر نسا حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ چونکہ اللہ والا ہائی، وہ اللہ والے اگلے بندے دی ظاہری حالت تو واقف نہیں ہوندے، وہ دے اندر دی حالت تو بھی آشنا ہوندے، وہ دے اندر دی حالت نو پہچان گندے۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دسا تینو پریکٹیکلی سمجھاواں یا زبانی کلامی عملاً سمجھاواں یا زبانی کلامی کہ میری دعا قبول تھی ویندی ہے تے تیری نہیں تھیندی، چونکہ وہ ایک متجسس بندہ آئی، چونکہ وہ مسئلے پوچھن والا بندہ آئی۔ وہ سانو کوئی بندہ کئی گل کرے بھئی کتاب چو دکھاواں یا اکھی نال مسئلہ دیکھ سو تھیندا ہویا تا ساکسوں تھیوری نو چھوڑ عملاً سانے کیا جی کام کر کے دکھا۔ اسا کا حضرت کیونکہ امام باقر کے پوچھا دسا میں تینو عملاً یہ مسئلہ سمجھاواں یا زبانی کلامی مسئلہ سمجھاواں؟ تو اسا کا نہیں زبانی کلامی نہیں، من عملاً سمجھاؤ۔ تو امام باقر رحمت اللہ علیہ ایک تالاب دے کنارے تے کھڑے ہیں، انہاں اپنے خلیفہ نے حکم کی تو انہاں کا چاہو تے اس نو وچ تالاب دے سٹو، چاہو تے وچ تالاب دے سٹو، توجہ چاہو تے وچ تالاب دے سٹ دیو۔ جلے وچ اس نو سٹ دیتا تو ہاتھ مارن لگ گیا، پکارن لگ گیا اے امام باقر مہربانی کر تے منو کڈ، کہ خلیفے دا نام اے فلاں خلیفہ مہربانی کر، اے فلاں خادم او فلانا بندہ مہربانی کرو، کچھ تے خوف کرو، میں مردہ پیاں، میں مردہ پیاں، میں مرن دے قریب ہاں، میں نے اتنے بچن چھوٹے بچن کماون والا کوئی نہیں، مینوں تالاب وچ کڈو۔ امام باقر کا کوئی نیڑے نہ وچ آئے، جیلے او آوازاں مار مار تھک گیا، او مرن دے قریب جا پہنچا غوطے کھا کھا کے، اسا کہا اے اللہ اللہ مہربانی کر۔ امام باقر کا جلدی جلدی اس نو باہر کاٹ کے نو، جلدی جلدی باہر کاٹ کے نو، باہر وہ آیا۔ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ فرمایا ہاں دسا، اسا کا پہلی تو میرے کول غلطی یہ تھا یہ بھئی تھوڑے کول میں مسئلہ پوچھا کیوں ہے،
تے دوجی میرے کو غلطی اے تھی ہے میں این کیوں آکھے میں نو عملاً سمجھا وہ زبانی کلامی ہو گیا تا ٹھیک ہو گیا. تے تیجا مسئلہ امام باقر نے فرمایا مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ اسا کہا نہیں. امام باقر نے فرمایا اچھا دسا تو پہلے سانو ساڈ مریندا ہے. یا امام باقر منو باہر کڈ فلانا خلیفہ زید عمر بکر منو باہر کڈو. مت اللہ آخر دو تے کیوں آکھے کہ یا اللہ تو آپ وچالے آ ان کیوں آکھے. اسا کہ جی یہ لے تو مایوس تھی گیاں وات اللہ نو صدم یہ لے من پتہ لگ گیا ہے امام باقر نیڑے نہیں لگدا اُتے خدام نیڑے نہیں لگدے اُتے خلفاء نیڑے نہیں لگدے اُتے خادم تے غلام نزدیک نہیں آندے مایوس تھی گیاں وات میں اللہ دا نا چاہے. امام باقر نے فرمایا اس سیاست آدم عملاً سمجھ ہون باہ مسئلہ سمجھ آسیا. جس وقت مخلوق تو مایوس تھی ہیں تے خدا دا نا چاہے اللہ نو پکارا ہے. جلے میڈا نا چاہے تو اس لئے تنو کہے نہیں کڑھا تے جلے اللہ دا نا چاہے تو اس لئے آکے اس لئے تو تسا فوراً حکم کیتا تے باہر منو کڑھا گیا ہے. فرمایا بس یہ مسئلہ ہے کہ جس وقت مخلوق نو پکار دا رہے ہیں کوئی تیرے نزدیک نہیں آیا مخلوق تو مایوس تھی گیا تے دلو اللہ دا نا چاہے تو فوراً باہر نکل آیا ہے. امام باقر نے فرمایا تیرے اتے ایک کیفیت صرف اسے وقت تاری تھئیے میں نے اتے ایک کیفیت محمد الرسول اللہ دے صدقے دے نال ہر وقت تاری ہوں دیئے کہ اسا مخلوق تو مایوس ہوں دے ہیں مخلوق تو مایوس ہوں دے ہیں کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتی اگر کرے سی تو خالق کرے سی بندے کچھ نہیں کر سکتے اگر کرے سی تو خدا کرے سی لوگ کچھ نہیں کر سکتے اگر کرے سی تو اللہ کرے سی. پہلے مخلوق نو ساد مرین در ہیں تے کوئی تیرا حامی تے ناصر نہیں تھیا تے لے اللہ نو ساد ماریے تو اسے وقت تنو کنارے دو تے کاٹ کے کھلار دیتا گیا ہے. فرمایا بس اے مسئلہ ہے کہ جس وقت تسا مخلوق نو پکار دے ہو مخلوق تو اپنی امید رکھتے ہو تھوڑیاں دعاواں قبول نہیں تھی دیاں اس واسطے محض صرف اور صرف دلوں جس وقت بندہ آواز کٹ دے صرف اور صرف اللہ دی خاطر او دعا جلدی قبول تھی دیئے. تو طلاب اچ گیا ہے مرن دے قریب ہائیں تے وقت تیرے ہوتے ایک کیفیت تاری تھئیے کہ تین آنکھ ہے کہ مخلوق تو مایوس ہاں سدھی نیت نال تے دلوں تے آواز کڈیے کہ یا اللہ تو مہربانی کر منو بچا. بس تیرے ہوتے ایک کیفیت ایک لمحے واسطے آئیے تے اللہ دے ولیاں دو تے ایک کیفیت تا حیات جاری تے ساری رہ دیئے. اور اللہ ہاں علامہ اقبال ہی تے اسے آستے آکھا اس آکھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے منہ سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے نہیں. علامہ اقبال آکھا مصور پاکستان اس آکھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے پر یہ میں پرندے دے پر ہونے فرمایا کہ جڑی دلوں گال نکل دی ہے وہ دے پر کونی ہوں دے جڑے اڈن والے پر ہوں دے وہ پر نہیں ہوں دے مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے پرا تو بغیر پرندہ نہیں اڑ سکتا مگر دل چ جڑی گال نکل دی ہے وہ پرا تو بغیر بھی اڈن دے واسطے کیا جی طاقت رکھ دی ہے. یہ علامہ اقبال آکھا اس واسطے دلوں اگر کوئی بندہ اللہ نو پکارے تو فرمایا وہ جلدی قبول تھیندی ہے تے اللہ دے اولیاء انہاں دا شیوا رہا ہے وہ دلوں اللہ نو پکار دے ہن تے اللہ دے اولیاء دا ایک کم رہا ہے ایہو کم رہا ہے کہ انہاں نے کیا جی لوگاں نو ملایا ہے اللہ دے نال بھی ملایا ہے تے اپنے نال بھی ملایا ہے آپس وچ بھی ملایا ہے انہاں دے وچ فرقہ بندی قائم نہیں کیتی اللہ دے اولیاء نے جماعتاں قائم نہیں کیتیاں اللہ دے اولیاء نے ایک نو دوجے تو جدا نہیں کیتا. علامہ اقبال آکھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. فرقہ بندی تے ذات قیامت والے نہیں فرقہ بندی دی بنیاد دوتے جنت نہ مل سی قوم دی بنیاد تے جنت نہ مل سی ذات دی بنیاد تے جنت نہ مل سی. میری ایک قوم ہے میری یہ ذات ہے میری یہ نسل ہے میری یہ خاندان ہے لہذا میں عرش دا سایہ مل ونجے میرا امتحان تے کیا جی ازمائش میں دوتے جلدی ختم کر دیتی ونجے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث طیبات اندر فرما چھوڑا لا لعرب ولا لعجم الا التقوی. آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا نو فرمایا اے بیٹی ہر بندہ میرے کو عمل گھن کے آوے, ہر بندہ میرے کو عمل گھن کے آوے, عمل تے اے بیٹی تو میرے کو نسل قوم خاندان چاہ کے آویں کہ یا رسول اللہ تھوڑی خاندان دی بیٹیاں یہ جنہ کم بن سی. اس واسطے کہ ہر بندے دی اللہ دی بارگاہ دے وچ جڑی رسائی ہو سی وہ عمل دی بنیاد دے تو سی. نسل قوم خاندان فرقہ بندی جماعت اس نو محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے پاش پاش کر دے ایک جماعت قائم رکھی. فرمایا ہم اہل سنت والجماع, جڑی اہل سنت والجماعت ہے او اللہ والا دی جماعت ہے, او اولیاء دی جماعت ہے, او محمد الرسول اللہ دی جماعت ہے. اس واسطے علامہ اقبال آکھا فرقہ بندی ہے کہیں کہ تہیں فرقہ بندی ہے کہہ دے نال کہ تہیں کہہ دے نال, لیکن اللہ والا نے فرقہ بندیاں نو ختم کیتا ہے, لوگاں نو توڑا نہیں لوگاں نو جوڑا ہے, لوگاں نو ختم نہیں کیتا آپس دے وچ انہاں دے تعلقات بلکہ بڑھا کے رکھن. ایک ولی نو ایک بندے نے تحفے دے وچ کینچی دتی, ولی نے قبول نہیں کیتا وہ تحفہ, تے اس سے بندے نے اس ولی نو سوئی دتی تے ولی قبول کر گیا. اس آکے کیوں؟ آکے اس واسطے کہ ایو اولیاء نو کیا جی مقصد ہے کہ منصب سونپا گیا ہے. کینچی ایک کپین دیئے دو چیزن جدا کریں دیئے تے سوئی اے دو چیزن ملیں دیئے. اے اللہ دے اولیاء دا کمرے ہے. کینچی جوڑنے والی نہیں توڑنے والی ہے. میں اے تحفہ قبول نہیں کیتا تے سوئی جوڑن والی ہے, اس تحفے نو میں قبول کر کے دے. تے اے اللہ تبارک و تعالی دے اولیاء دا کمرے ہے خدا نال ملاونا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور وسواس تو دور رہے, اگر وہم اور وسواس تے شیطان دا اے حملہ تھی گیا تو وہاں تو کم تو دور تھی ویسے, وہاں تو کم تو دور تھی ویسے. جڑے وہم اور وسواس دے مریض تھی گئے وہ اصل کم تو ہے جی دور تھی گئے, صرف اپنے وسواس دے وچ باہ گئے. تو